بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم آداب. پیارے بچوں، ہم نے آپ انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک شارٹ سٹوری دا ان تھینکفل مین کے بارے میں پڑھا. ہم نے پڑھا کہ رامن ایک غریب برہمن آدمی تھا. وہ دیہات میں رہتا تھا. وہ اتنا غریب تھا کہ انہیں کئی دنوں بھوکے رہنے پڑتا تھا. تو اس کی بیوی نے تنگ آ کر رامن سے کہا کہ آپ کہیں نزدیکی قصبے جا کر وہاں کوئی کام تلاش کریں. تو رامن نے بیوی کا مشورہ مانا اور وہ قصبے کی طرف نکلا. تو اسے جنگل سے گزرنا پڑا. جب وہ تھک چکا تھا تو اس نے ایک جگہ درخت کے نیچے آرام کیا. تو نزدیکی کنویں سے آواز آئی. جب رامن نے دیکھا تو وہاں ایک شیر، ایک بندر اور ایک سانپ اور ایک آدمی کنویں میں تھا. تو ہم نے پڑھا کہ پہلے شیر نے رامن سے کہا کہ آپ مجھے اس کنویں سے نکالنے میں مدد کریں. تو اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو نہیں کھاؤں گا اور ضرورت آنے پہ میں آپ کو مدد کروں گا. تو آج ہم اسی لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جب رامن نے شیر کو باہر نکالا، سو سیئنگ دا ٹائیگر وینٹ اوے فرام دیئر. ہم نے پڑھا کہ شیر نے کہا کہ جب آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے بلانا. یہ کہہ کر شیر وہاں سے چلا گیا. As soon as he was gone, the monkey called out to Raman and said, "Kind man, this well is too steep. I can't climb out of it. Please help me out." تو جو ہی شیر وہاں سے چلا تو منکی نے آواز لگا دی، کائنڈ مین، اے رحم دل آدمی، دس ویل از ٹو اسٹیپ، یہ جو کنواں ہے یہ اسٹیپ ہے. اسٹیپ کہتے ہیں ہم اس کو، یہاں سلوپ ہے، میں چڑھ نہیں سکتا ہوں. آئی کانٹ کلائمب آؤٹ، میں یہاں سے نہیں چڑھ سکتا ہوں، اس کنویں سے میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں. پلیز ہیلپ می آؤٹ، مجھے ہیلپ کیجیے یہاں سے نکلنے میں. رامن ریڈیلی پلوڈ آؤٹ دا مونکی. تو یہاں یہ ریڈیلی ورڈ ایڈورب استعمال ہوا ہے. تو ریڈی کہتے ہیں ہم تیار، ماننا. تو رام نے اس سے وہاں نکالا، کنویں سے نکالا. یعنی رام واز ریڈی ٹو پول ہم آؤٹ آف دا مونکی. دا مونکی آلسو تھینکڈ رامن اینڈ سیڈ, if you ever need my help, please come to the mango tree by the river side. This جنگل. تو بندر نے بھی رامن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر آپ کو کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس جو یہ آم کا پیڑ ہے جو دریا کے نزدیک ہے آپ وہاں آئیے. He then advised him not to pull out the man out of the well. تو ایڈوائز وہ ہے، اس کا نام ہے ایڈوائز. تو ایڈوائز کا معنی کہ مشورہ دینا، نصیحت کرنا. The monkey also advised Raman not to pull the man out of the well. تو بندر نے بھی رامن سے کہا کہ آپ اس آدمی کو کنویں سے نہیں نکالنا. He is a very ungrateful creature.
یہ بہت ہی شکر گزار جاندار ہے. کریچر کہتے ہیں ہم مخلوق کو، یعنی جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں، کریچر کہتے ہیں. پیدا کرنے والے کو ہم کریٹر کہتے ہیں. تو اللہ کریٹر ہے اور ہم کریچر ہیں. وی آر کریچرس اینڈ اللہ از آور کریٹر. تو بندر نے رمن سے کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ ناشکر گزار ہے. ڈو ناٹ لسن ہم، ڈو ناٹ لسن ہم، اس کا نہیں سننا. دین دا مونکی وینٹ اوے، اس کے بعد بندر وہاں سے چلا گیا. رمن ہیڈ ہارڈلی سیٹ ڈاؤن ٹو ایٹ دا وائلڈ فروٹ وین دا snake called out to him. رمن مشکلاً ہی نیچے بیٹھا. جو اس نے وہ وائلڈ فروٹس جمع کیے تھے، میوے جو جمع کیے تھے جنگلی میوے، تو اس نے ابھی شروع نہیں کیا تھا کھانا کہ کنویں سے سانپ نے آواز لگا دی. پلیز کائنڈ سر ہیلپ می آؤٹ آف دس ویل. پلیز مہربانی کر کے اے رحم دل آدمی آپ مجھے اس کنویں سے نکالیے. اینڈ سیو مائی لائف، اور میری جان بچائیے. رمن واز سکیئرڈ آف دا snake. رمن سانپ سے ڈر گیا. ہی سیڈ اف آئی پل یو مے بائٹ می اینڈ آئی ول ڈائی. تو رمن نے سانپ سے کہا کہ اگر میں آپ کو نکالوں گا، اس کنویں سے نکالوں گا، یو مے بائٹ می، آپ مجھے ڈسو گے، اینڈ آئی ول ڈائی، اور میں مر جاؤں گا. دا snake said، تو سانپ نے جواب دیا، پلیز ہیو نو فیئر، ڈونٹ بی افریڈ آف می، آپ مجھ سے ڈریے مت. آئی شیل کاز یو نو ہارم، میں آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. رمن ٹک پٹی آن دا snake، تو رمن کو سانپ پہ ترس آیا. اینڈ پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل، اور اسے کنویں سے باہر نکالا. دا snake آلسو thanked him اینڈ said if you need my help just call out to me and I shall be there to help you. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی جسٹ کال آؤٹ ٹو می، آپ مجھے بلانا. اینڈ آئی شیل بی دیئر ٹو ہیلپ یو، تو میں وہاں پہنچوں گا. جہاں بھی آپ مجھے آواز لگا دو گے تو میں وہاں حاضر ہوں گا، میں آپ کو وہاں سے نکالوں گا مصیبت میں آپ کی مدد کروں گا. بٹ ڈونٹ لسن ٹو دیٹ انگریٹفل مین، لیکن اس ناشکر گزار آدمی کا نہیں سننا. ڈونٹ پل ہم آؤٹ آف دی ویل، اس سے کنویں سے باہر مت نکالنا. سو سیئنگ دا snake slithered away، تو یہ کہتے ہوئے سانپ وہاں سے رینگتا چلا گیا. وین دا snake had disappeared ہونا غائب ہونا، تو اس کا اپوزٹ آتا ہے اپیئر یعنی ظاہر ہونا. وین دا snake had disappeared، جب سانپ غائب ہو چکا تھا. دا مین کالڈ آؤٹ ٹو رمن اینڈ said، تو آدمی نے رمن کو آواز لگا دی اور کہا پلیز ہیلپ می آؤٹ آف دی ویل اینڈ سیو مائی لائف، مہربانی کر کے مجھے اس کنویں سے نکالے اور میری جان بچائے. رمن تھاٹ وٹ ہارم کین دس مین ڈو ٹو می. رمن نے سوچا اگر میں اف آئی پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل وٹ ہارم کین ہی ڈو ٹو می، یہ مجھے اگر میں اسے کنویں سے نکالوں تو یہ مجھے کیا تکلیف دے سکتا ہے. یہ تو آدمی ہے، نہ تو مجھے ڈس سکتا ہے نہ تو کھا سکتا ہے، تو لہٰذا مجھے کیا فرق پڑے گی اگر میں اسے کنویں سے باہر نکالوں. دین ہی پلڈ ہم آؤٹ آف دی ویل، تو اس کے بعد رمن نے اس آدمی کو کنویں سے
باہر نکالا. The man thanked him and said, تو آدمی نے رمن کا شکریہ ادا کیا اور کہا, if you need my help come to me, اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو میرے پاس آنا. I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession. میں وارانسی میں رہتا ہوں اور پیشے سے میں ایک سونار ہوں. گولڈ سمتھ کہتے ہیں ہم سونار کو جو سونے کی چیزیں بناتا ہے. So saying the man also went away. تو یہ کہتے ہوئے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا. رمن reached the nearby town. تو رمن قصبے میں پہنچا. For several days he tried to get a job. تو چند دنوں تک وہ وہاں کام تلاش کر رہا تھا. چند دنوں تک اس نے وہاں کام تلاش کیا. بٹ ہی کوڈ ناٹ فائنڈ ون. لیکن اسے ایک کام بھی نہ ملا. ہی کوڈ ناٹ گیٹ دا جاب. ہی واز ہنگری اینڈ ٹائرڈ. وہ بھوکا تھا اینڈ ٹائرڈ تھکا ہوا تھا. ہی فیلٹ ڈپریسڈ. ڈپریس کہتے ہیں ہم انہیپی اور ہوپ لیس. تو رمن نے خود کو بے مددگار پایا. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک ہوم. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس گھر چلا جاؤں. ایز ہی نیئر دا فارسٹ. تو جو ہی وہ جنگل کے نزدیک پہنچا. ہی کیم ٹو دا ریور. تو پہلے وہ دریا کے نزدیک گیا. ہی ریممبرڈ دا مونکی ہو ہیڈ ٹولڈ ہم دیٹ ہی لیوڈ آن اے مینگو ٹری بائی دا ریور سائڈ. ہی ریممبرڈ سے یاد آیا کہ بندر نے اسے کہا تھا کہ میں آم کے درخت پہ دریا کے ساتھ ہی رہتا ہوں. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو دا مونکی. تو رمن نے فیصلہ کیا کہ میں بندر کے پاس چلا جاؤں. دا مونکی سا ہم اینڈ کیم رننگ ٹو ہم. تو جو ہی بندر نے رمن کو دیکھا تو وہ دوڑتا چلا آیا. رمن ٹولڈ دا مونکی دیٹ ہی ہیڈ ناٹ ایٹن فار سیورل ڈیز. تو رمن نے بندر سے کہا کہ اس نے کچھ دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ایٹ ونس یعنی امیجیٹلی دا مونکی کلائمبڈ اپ دا ٹری. ایٹ ونس کہتے ہیں ہم امیجیٹلی یعنی فوراً. تو جو ہی بندر نے سنا کہ رمن کچھ دنوں سے بھوکا ہے تو وہ ایک دم پیڑ پہ چڑھ گیا. اینڈ پکڈ اپ سویٹ جوسی مینگوز فار رمن. تو اس نے پک کہتے ہیں ہم توڑنے کو. اس نے میٹھے رسیلے آم رمن کے لیے توڑ لائے. رمن ایٹ دا مینگوز اینڈ سیٹسفائڈ ہز ہنگر. تو رمن نے وہ آم کھائے اور اپنی بھوک مٹا دی. ہی تھینکڈ دا مونکی اینڈ کنٹینیوڈ ہز جرنی. تو اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. آن ہز وے ہی کیم اپ آن اے کیو. تو راستے میں وہ ایک غار کے نزدیک پہنچا. ہی ریممبرڈ دا ٹائیگر. تو اسے شیر یاد آ گیا. اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو وزٹ ہم ایز ویل. اس نے سوچا کہ چلو میں شیر کے پاس بھی جاتا ہوں. ہی وینٹ ٹو دا کیو. تو وہ غار کے نزدیک گیا. اینڈ کالڈ آؤٹ فار دا ٹائیگر. اس نے شیر کو آواز لگا دی. دا ٹائیگر ریکگنائزڈ ہم ہز وائس. ریکگنائز کہتے ہیں پہچاننا. تو شیر نے رمن کی آواز پہچان لی. اینڈ کیم رشنگ ٹو ہم. رشنگ کہتے ہیں رننگ فاسٹ. تو وہ دوڑتا
چلا آیا، وہ رمن کے پاس دوڑتا چلا آیا. He took Raman inside and gave him a necklace. He took Raman inside. اس نے رمن کو غار میں لیا، غار کے اندر داخل کیا. اینڈ گیو ہم اے نیکلس، تو اس نے گردن کی ہار رمن کو دی. ونس آئی سیوڈ اے پرنس's لائف، ان ریٹرن ہی گیو می دس نیکلس. شیر نے رمن سے کہا کہ ایک دن میں نے ایک شہزادے کی جان بچا لی تو اس کے بدلے میں اس نے مجھے یہ نیکلس دی. اٹ از آف نو یوز ٹو می، تو یہ میرے لیے کچھ فائدے کی چیز نہیں ہے. پرہیپس اٹ مائٹ ہیلپ یو، شاید یہ آپ کا کام آئے. دا ٹائیگر سیڈ ٹو رمن، شیر نے رمن سے کہا. رمن واز ویری ہیپی ٹو ریسیو دا نیکلس، تو رمن نے جب وہ نیکلس پکڑا تو وہ بہت ہی خوش ہوا. آئی ول سیل دس نیکلس اینڈ اسٹارٹ اے بزنس آف مائی اون. تو رمن نے کہا کہ آئی ول سیل دس نیکلس، میں اس نیکلس کو بیچ دوں گا. اینڈ اسٹارٹ اے بزنس آف مائی اون، میں اپنا کاروبار شروع کروں گا. ہی تھاٹ، یہ اس نے سوچا. ہی تھینکڈ دا ٹائیگر اینڈ کنٹینیوڈ ہز جرنی، تو اس نے شیر کا شکریہ ادا کیا. اینڈ کنٹینیوڈ ہز جرنی، اور اپنا سفر جاری رکھا. پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو اگلے ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. تو آج کے اس سبق میں کچھ کوشچنز آئے ہیں، ان کے جوابات بھی میں نے یہاں لکھے ہیں. کوشچن ہے، وائی واز رمن سکیئرڈ آف دا سنیک؟ رمن سانپ سے کیوں ڈرا؟ آنسر، رمن واز سکیئرڈ آف دا سنیک بیکاز ہی تھاٹ دیٹ if he would save the snake it will bite him. رام سانپ سے اس لیے ڈر گیا کہ اس نے سوچا کہ اگر میں اس سانپ کو اس کنویں سے نکالوں تو یہ مجھے ڈس لے گا. دوسرا کوشچن ہے، واٹ ڈیڈ دا مونکی ڈو وین رمن واز ہنگری؟ جب رمن نے مونکی سے کہا کہ میں کچھ دن سے بھوکا ہوں تو مونکی نے کیا کیا؟ تو آنسر، دا سنیک ایٹ ونس کلائمبڈ اپ دا ٹری اینڈ پکڈ اپ سویٹ جوسی مینگوز فار رمن. تو سانپ یہاں یہ سنیک کی جگہ مونکی ہے. The monkey at once climbed up the tree and picked up sweet juicy mangoes. تو بندر ایک دم پیڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں سے رسیلے آم رمن کے لیے لائے. آخری کوشچن ہے، واٹ ڈیڈ دا ٹائیگر گیو ہم؟ شیر نے اسے کیا دیا؟ تو آنسر، دا ٹائیگر گیو ہم اے نیکلس. شیر نے اسے ایک نیکلس دی. اب لیسن میں کچھ ورڈز آئے ہیں جن کے اپوزٹ میں نے یہاں لکھے ہیں. پل کہتے ہیں ہم کھینچنے کو، اس کا اپوزٹ آئے گا پش، دھکا دینا. گریٹفل کہتے ہیں ہم شکر گزار آدمی، ان گریٹفل کہتے ہیں ہم ناشکر گزار. اپیئر ظاہر ہونا، ڈس اپیئر غائب ہونا. ٹائرڈ تھکا ہوا، اس کا اپوزٹ آئے گا فریش تازہ انرجیٹک. کنٹینیوڈ جاری رکھنا، اس کا اپوزٹ آئے گا ڈسکنٹینیوڈ. پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.